وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. یہ ایکو بند کر. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے، ایمان والوں کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے ان میں وہ رسول بھیجا جو ان کے اندر سے ان میں مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر بغور دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اور کردار ہی سب سے بڑی دعوت آج تک کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کردار اور خلق عطا کیا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نون والقلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میں نے اپنے نبی کو ایک عظیم خلق اخلاق دے کر بھیجا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن تھا. اگر کوئی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اوصاف عطا کیے جو مخلوق میں کسی کو نہیں دیے. جب میرے رب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت عطا نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے گزرتے تو آپ کا اتنا مقام اور کردار اللہ نے رکھا تھا کہ پتھر آپ کو سلام کرتے، کیونکہ میرے اللہ نے ساری دنیا کے قبیلوں سے، برادریوں سے، کنبوں سے قریش کو چنا. قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اس ساری مخلوق کا سردار بنا دیا، ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا سید ولد آدم، میں آدم کی جتنی اولاد ہے ان سب کا سردار ہوں. وہ منصب اور مقام اللہ تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی
صحیح بخاری میں یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں تھے، غار حرا جسے کہتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا. جب وہ قرآن لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا اور مجھے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کلام، وہ پہلی وحی آخری نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. اتنا زبردست رب کا کلام، اتنی شان والا کلام جب اللہ کے نبی پر نازل ہوا، کہا مجھے اپنی جان کا خدشہ، ذملونی ذملونی، مجھے کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل اوڑھا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ قرآن کی شان ہی اتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دوں تو پہاڑ بھی اس کے روب سے ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، خوف پیدا ہوا. تو ام المؤمنین ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ذملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو. اور وہاں پر ہماری ماں نے اللہ کے نبی کے کچھ وصف بیان کیے تھے. یہ سیرت النبی کا پہلا ٹاپک ہے. کہاں؟ وہاں وصف بیان کیے تھے، خوبیاں بیان کی تھیں. اور یاد رکھ لیں جس شخص کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہوں گی وہ کبھی اسلام کی دعوت کو آگے نہیں پھیلا سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا کلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ معدوم کو، کمزور کو، غریب کو کما کر کھلانے والے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان کی خبرگیری کرنے والے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِلِ الْحَقِّ، اور آپ حق بات پر ڈٹ جانے والے ہیں. کَلَّا وَاللَّهِ، نہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع کر ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ خوبیاں شامل ہوں. تو میرے بھائیو ان خوبیوں پر تھوڑی تھوڑی بات کر لیں. پہلی خوبی وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو آپس میں کاٹنا نہیں ہے، رشتوں کو باندھنا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے لمبی زندگی دے اور اللہ اسے وافر رزق عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو جوڑے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرے. یہ مرن جیون ختم کرنا، جا میرا تیرے نال کچھ نہیں لگتا، مرنا جینا، یہ وہ، یہ سارے کی ساری میرے بھائیوں باتیں اللہ کی نافرمانی کی باتیں. ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، ہم نے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. پہلی خوبی. دوسری خوبی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہم نے لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے ہیں. مصیبت زدہ، پریشان حال، فاقہ کش، مصیبت میں پھنسا ہوا، اس کا بوجھ اپنے کندھے پہ رکھ لو، اس کے ساتھ ہو کر تعاون کرو.
اس کی مصیبت میں کام آؤ، مشکل میں اس کے سانجی بنو. یہی مومنوں کا، ایمان والوں کا وصف ہونا چاہیے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور میرے بھائیو یہاں جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے کمال ہیں. فرمایا یہ تکسب لفظ جو ہے نا کسب سے نکلا ہے. کسب کام نو کہندے نے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں مسکینوں کو جو کماتے تھے نا، کما کما کر محنت کر کے خود بھی کھاتے، خود بھی استعمال کرتے اور اس میں سے غریبوں کو بھی دیتے تھے. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا حق ہے تیرے رزق میں جو اللہ نے تجھے عطا کیا، جو سوال کرنے والا ہے اللہ کے نام پر اور جو محروم ہے، جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے، کمزور. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ. مہمان آ جائے تو اسے رحمت سمجھنا ہے، زحمت نہیں سمجھنا. اس کی جس حد تک ممکن ہے خبر گیری کریں، محبت کریں، مہمان نوازی کریں. یہ بھی وصف ہے. اور یہ وصف جن اقوام کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا. اور پھر آخر میں فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِلِ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات پر ڈٹ جاتے تھے. جب حق آ گیا، جب اسلام آ گیا، جب اللہ کا دین آ گیا، پھر ساری دنیا اگر ایک طرف کھڑی ہو گئی، میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ گئے. قریشی آئے تھے، سارا ٹبر جمع ہو کے آیا تھا، سارا خاندان، ساری برادری آئی تھی. قریشی آئے تھے اور آ کر پتہ کیا کہا آپ جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ معبود، سارے کلمہ پڑھ دے ہو نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر ایک اللہ، یہی کہتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ جو آپ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں. وہ جو جنگیں کرنے کے لیے آئے، جن کے ساتھ بدر، احد، حنین اور احزاب کے مارکے ہوئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ چھوڑ دیں، لات منات عزا ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے خلاف بات نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیں گے، عرب کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیں گے، ساری زندگی جب تک آپ رہیں گے آپ ہمارے سردار ہوں گے، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت نہ دیں. کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جاؤ، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، اللہ کی قسم میں اللہ کے اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ دعوت ہے، یہ حق پر کھڑے ہو جانا ہے. یہ کیا ہوا کہ جی برادری نہیں مندی، رشتہ دار نہیں مندے، فلانا نہیں مندا، اور میرے بھائیو یہ سب یہیں رہ جانا ہے. آج سے 100 سال پہلے اس زمین کا کون مالک تھا؟ آج سے 100 سال کے بعد ان زمینوں کا کون وارث ہوگا؟ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی زمین ہے. ان الارض للہ، یہ سب اللہ کی زمین ہے. اور اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ کہتا ہے جب مخلوق میری ہے تو حکم بھی میرا چلے گا، پھر حکم کسی اور کا نہیں چلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کیریکٹرسٹکس، خوبیاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے بھائیوں موجود تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں نرمی کا معاملہ رکھا دعوت کے اندر، اتنی نرمی کا معاملہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی طرف مکہ مکرمہ میں بلاتے تھے تو آپ کی سیرت کا پہلا کردار ہی یہ تھا جب آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور ان کو دعوت دی تھی نا. کیا دعوت دی تھی؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگو کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کہ جی جانتے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچ بولنے والا، امانت دار، سچ بولنے والا، امانت دار، سچ بولنے والا، امانت دار. میرے بھائیو یہ دو لفظ آج آپ کے معاشرے سے تقریباً غائب ہو چکے. سچ بولنے والا ملتا نہیں،
امانت میں خیانت کرنے والوں کی بھرمار ہے، امین کوئی نہیں۔ فرمایا آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، بات درست ہے۔ فرمایا پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ یہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بھائیوں جب دی، اور اس دعوت کو جب آپ نے عام کیا تو اس دعوت کے راستے میں کتنی مصیبتیں آئیں۔ بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں رکھ کر 3 سال تک محصور کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، رشتہ دار دشمن بن جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کردار پیش کیا کہ پھر بھی لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچاتے رہے۔ اور ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، جنہوں 2 واری گل دسو نا تو تیسری واری کہندے حالا جائے بھاڑ میں، سانو کی لگے اسی کوئی ٹھیکہ چکے ہیں؟ میرے بھائیوں ہاں، جس نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا ٹھیکہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے جو علم آ گیا وہ آگے پہنچائے گا۔ یار اللہ کے نبی کی سنتیں پیاری پیاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کے گھر کا ماحول، آپ جو دعوت لے کر آئے، آپ جو قرآن لے کر آئے، آپ نے جو اپنی باتیں بتائیں، آپ کی احادیث مبارکہ، یہ ساری ہم نے دنیا تک پہنچانی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی تجھے پتہ ہے آگے پہنچا، لے کر نہیں بیٹھ جانا، جو سنا ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو، آج بڑے بڑے نوجوان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں پڑھتے ہیں، آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ پتہ کیا ہے؟ رول ماڈل کا فتنہ۔ رول ماڈل، نمونہ، کدے پیچھے چلنا ہے؟ ہاں جی، کوئی کہتا ہے میں کرکٹر کے پیچھے چلوں گا، کوئی ایکٹر کے پیچھے، کوئی گانے والے کے پیچھے، کوئی کنجروں کے پیچھے، کوئی سیاستدان کے پیچھے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ، اور وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وہ رول ماڈل ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ دنیا کے رول ماڈل نہیں چلیں گے، دنیا کے نمونے نہیں چلیں گے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جسے رب نے نمونہ بنا دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا لوگوں میں نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا۔ یا اللہ سیاست کہاں سے لیں؟ اللہ کے نبی سے۔ معیشت کہاں سے لیں؟ رسول اللہ سے۔ لباس کہاں سے لیں؟ رسول اللہ سے۔ گھر کا ماحول کہاں سے لیں؟ رسول اللہ سے۔ حلال حرام کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول بتائیں گے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ بتائیں گے۔ لباس کیسا ہوگا؟ رسول اللہ بتائیں گے۔ چہرہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ بتائیں گے۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، یہ اللہ کے رسول بتائیں گے۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے نبی نے بتا دیا وہ اصل ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر کھڑے تھے۔ میں آپ کو حدیث کا مقام بتانے لگا ہوں۔ حدیث پتہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں بات کو۔ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نزل احسن الحدیث، وہ اللہ ہے جس نے سب سے بہترین بات نازل کی۔ اسی طرح سورہ نجم کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جسے اللہ کے علاوہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، آگے سے ہنستے ہو، ولا تبکون، تمہیں رونا نہیں آتا، وانتم صامدون، اور تم گانے بجانے میں لگے رہتے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے قرآن کی اس بات کو، قیامت کے اس تذکرے کو حدیث قرار دیا۔ حدیث بات، اور پھر دوسرا ہے میرے نبی کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ بھی حدیث ہے۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک قسم وحی مطلوب، کون سی وحی؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ قرآن کی کرتے ہیں نا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی پر نازل کیا۔ اور ایک ہے وحی غیر مطلوب، میرے نبی کی بات، میرے نبی کا قول، میرے نبی کا عمل، میرے نبی نے جس بات کو باقی رکھا۔ حدیث کی تشریح کیا ہے؟ قول او فعل او تقریر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، آپ کا حکم، آپ کی بات، آپ کا عمل، اور جس بات کو آپ نے برقرار رکھا، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ تینوں حدیث کی قسمیں ہیں۔ اور بھائی یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ میں نہیں کہتا، میرا اللہ کہتا ہے۔ میرے اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ دنیا کے لوگوں سن لو، ما ینطق عن الہوا، میرے پیارے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، میں وحی کرتا ہوں تو میرا نبی آگے بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کی بات اللہ کی بات، رسول اللہ کا حکم میرے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو میرے بھائیوں کمال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ میں کھڑا تھا، اور راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث ہے، اور یہاں سے اللہ کے نبی کی بات قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ مسئلہ نکلے گا۔ کچھ لوگ کہندے نے نا اسی صرف قرآن نو مننا ہے، اور میرے بھائیوں قرآن کو مانتے ہو تو پہلے اللہ کے نبی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ کنہوں نے آ کے کہا تھا مجھ پر جبریل آئے، کنہوں نے آ کر کہا تھا انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، یہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، پہلے زبان نبوی کو ماننا پڑے گا، پھر تو کلام اللہ کو مانے گا۔ اگر تو زبان نبوی کو نہیں مانتا پھر تو کلام اللہ کا بھی منکر ہے۔ اور آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم منکر حدیث بنے پھرتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، 69 بار اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بتاؤ مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھنی کتنی ہے، طریقہ کیا ہے، رکعتیں کتنی ہیں، نمازوں کے نام کیا ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ثابت ہوا؟ قرآن اللہ کا کلام اور قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی حدیث، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی یہ باتیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نماز کا طریقہ نہیں بتاتے تھے۔ روزے اللہ نے فرض کیے، اب آ رہے ہیں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا یہ روزے کے وقت ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کھائیں، ایسے نہ کریں، اس وقت سے اس وقت تک تم نے رہنا ہے، اگر تم جان بوجھ کر پی لو تو یہ اصول ہے، اگر تمہارا ویسے ٹوٹ جائے تو یہ اصول ہے نا مسائل سارے۔ یہ کس نے بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت یہ ہوا کہ جب تک
قرآن مجید کو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور عمل سے اور سیرت سے نہیں سمجھو گے تم کبھی حق پر نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود مدینہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے لوگو اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے جسم کو گدواتی ہے. وہ سوئیاں نال سوراخ کروا کے رنگ پروا دیا عورتاں ایتھے رنگ نام لکھواتے ہیں لوگ, دیکھا نا آپ نے, ابھی مشینیں نکل آئی ہیں. یہ جسم میں رنگ بھروانا اس کو کہتے ہیں گدوانا, ٹیٹوز بنوانا, انگلش کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا. کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے جسم پر, مردوں پر بھی لعنت ہی ہے, جو یہ کام کرتا ہے اس پر لعنت ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر, اس عورت پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے. اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے پلکنگ کرنا, اے نہیں ہونی اب بھمیں ان کو باریک کرنا. میرے بھائیو یہ اللہ کی خلق ہے. اللہ کی تخلیق میں چہرے میں بنیادی چیز یہ ہے اگر اسے بدل دیا جائے پورے چہرے کی ساخت ہی بدل جاتی ہے. تیسری بات کیا فرمائی؟ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرنے کے لیے رگڑواتا ہے انہیں. اچھا, 3 باتیں انہوں نے بیان کی اور اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے, میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے. وہاں ایک صحابیہ کھڑی ہوئی ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی, ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا. کہتی ہیں اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کی قسم میں نے ان 2 تختیوں کے درمیان جتنی اللہ کی کتاب ہے ساری پڑھی ہے, میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ اس میں یہ لکھا ہو. اور واقعتاً قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے. جب انہوں نے استفسار کیا بار بار تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ام یعقوب کیا آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو, جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جب تم نے قرآن میں یہ پڑھ لیا تو میرے نبی کا فرمان قرآن سے باہر نہیں ہے. اتنا زبردست عقیدہ کس کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ کوفہ کے منبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے, کہتے تھے اللہ کی قسم قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی, کس لیے نازل ہوئی. اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی ایک اللہ کے نبی کا ایسا صحابی جسے کوئی کسی آیت کی کوئی تشریح پتہ ہے تو مجھے اگر 2 مہینے کا میں اونٹنی پر سوار ہو کر اگر وہاں پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا, چاہے مجھے 2 مہینے سفر کرنا پڑے. اتنے بڑے عالم اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے میرے بعد دین کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ سے سیکھے. 30ویں نمبر پر مسلمان ہونے والا, مکہ کا رہنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی حدیث. دوسری حدیث, ایک دفعہ 2 صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. میرے بھائیوں وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی جھگڑے ہو جاتے تھے. اختلاف تو پیدا ہو جاتا ہے نا جب ایک جگہ پر رہیں. آپ لوگ جٹ زمیندار ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کسی طرف سے نہر یا نالا آ رہا ہو اور سب کو پانی کی جو باری ہوتی ہے تو کیا خیال ہے, پہلے وہی لگائے گا نا جس کا پانی کی آنے کی طرف سے پہلی زمین ہے, کہ آخری لگائے گا؟ ظاہر ہے پہلے وہ لگائے گا جو زمین میں پہلے آ رہا ہے, نہر کے قریب ہے, پھر اگلا, پھر اگلا, پھر اگلا. اب جھگڑا ہو گیا. ایک صحابی انصاری ہیں, ایک صحابی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر, تفسیر سورہ نساء. اب میرے بھائیو اختلاف ہوا. اب اختلاف کا حل لینے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو دونوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جلدی جلدی پانی لگا کے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کریں تاکہ وہ بھی لگا لے. بڑا بیلنس قسم کا فیصلہ دیا, لیکن اصول جو تھا اسے نہیں توڑا اور نہ ہی وہ ٹوٹ سکتا ہے. اب میرے بھائیوں وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی انصاری, ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا, احکامات ابھی مکمل طور پر نازل نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں جی آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا ہے کہ وہ آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں. بات کہہ دی. اب یہ واقعہ ہے
ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ پلک جھپکتے سیدنا جبریل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کر نازل ہو گئے. یہ سننے والی بات ہے. اور آپ نے اگر یہ آیت سمجھ لی نا، ساری زندگی آپ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی کی بات کو نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی گفتگو اور آپ کی سیرت اور آپ کے حکم پر عمل کرنا ہے. قرآن آ گیا سورہ نساء، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا وربک، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے. فلا وربک، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تم اس بات کو جو میرا نبی تمہارے درمیان فیصلہ کر لے مان نہ لو. جب یہ قرآن ہے بھائی، کھول لیں سورہ نساء. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورہ نساء کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، یہی واقعہ. حتی یحکموک، حتیٰ کہ تم میرے نبی کا حکم مان نہ لو. اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیما شجر بینہم، جو وہ تمہارے درمیان کرتا ہے. تم نے حکم کو ماننا ہے. جو فیصلہ اللہ کے نبی کر دیں وہ فیصلہ جھٹلانے کا تمہیں اختیار کوئی نہیں. آگے اللہ نے مزید تاکید کی، کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جب میرے نبی کی بات آ جائے، جب میرے نبی کی حدیث آ جائے، جب میرے نبی کا قول آ جائے، جب میرے نبی کا فیصلہ آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر تم اپنے سینے میں تنگی محسوس نہیں کرو گے. یار توں اے سانو حدیث بخانا پیا، ساڈے باپ دادا پاگل سن، ان کو نہیں پتا تھا، حالانکہ حدیث ہے سامنے. اللہ کے نبی کی بات دیکھ کر بھی کیا کہتا ہے؟ رسم رواج، تیری بات، میری بات، برادری کی بات، باپ دادا کی بات. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب اللہ کے نبی کا فیصلہ حکم آ جائے تو پھر ہم نے سینے میں تنگی محسوس نہیں کرنی، بلکہ کیا کہنا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یا اللہ تیرے نبی دی گل ویے ہوئے تے اسی نہ منن والے کون؟ یا اللہ تیرے نبی کی بات ہو تو ہم نہ ماننے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں. اور میرے بھائیو یہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے نا، حرج، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ جو لفظ حرج ہے نا، آپ جٹ لوگ ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. ایک بکری ہو یا چند بکریاں ہوں، اس کے کھانے کے وقت اس نے کھانا کھایا، آپ نے اس کو باڑا لگا کے بند کر دیا، اب اس کے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بکری کی یہ عادت ہے کہ جو قریب پتہ ہوگا کبھی ٹانگیں اٹھا کے، کبھی نیچے سے، کبھی زبان باہر نکال کے وہ پتہ کھینچنے کی کوشش کرے گی غیر قانونی طور پر، کیونکہ مالک کا تو حکم ہے ہوں نہیں کھانا. وہ جناب یہاں سے وہاں رستے تلاش کرتی ہے نا بکری. یہ کیفیت عربی زبان میں حرج بکری کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ اللہ دے نبی دی گل آ گئی تے پھر وچوں مسئلے کڈنے دی کوشش کرنا، آسانیاں لینا. او یار ایسے نہ کر لیں، ویسے نہ کر لیں، یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جی، بینکنگ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا جی، سود کے بغیر اب ہم کہاں جائیں، دیکھو نا جی برادری تے نہیں نہ چھڈن ہوندی، خاندان بھی تے نال ہے نا جی. یہ ساری باتیں حدیث میں ہی کھڑی ہے، لیکن یہ باتیں کرے گا بکری کی طرح، جیسے وہ پتے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. او بھائیو جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی، میری بات ختم، مولوی کی بات ختم، برادری کی بات ختم، پھر اللہ کے نبی کی بات چلے گی. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. اور پھر آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے میرے نبی کی مخالفت کی. یہ بھی سن لو، اللہ کے نبی کی مخالفت بہت سارے کاموں میں ہم کر رہے ہیں، ہر کام میں ہی کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے نبی کی مخالفت، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کے رسول کی مخالفت، کلمہ بھی پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ کا بھی دعویٰ، محمد رسول اللہ کا بھی دعویٰ، لیکن زندگی اپنی مرضی کی، لائف سٹائل اپنی مرضی کا، اوڑھنا بچھونا اپنی مرضی کا، حلال حرام کے اپنے تقاضے. تو میرے بھائیوں کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے راستے کو، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، میں اسے وہیں لگا دوں گا جہاں وہ لگ گیا، وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ، وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آیا کہ اللہ کے نبی کی ہم نے مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، ہم کوئی رائٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے دیں، ہم برادری کی رائے لے کر آئیں، کسی امام کی رائے لے کر آئیں، بھائی اللہ کے نبی کی بات آ گئی، سب کی باتیں ختم۔ یہ ہے اس ایمان کا تقاضا۔ آگے سنیں، ایک صحابی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ بیٹا جوان تھا، غیر شادی شدہ، کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ اب فیصلہ کروانے لوگوں نے کہا جی اتنے اونٹ دے دو، اس نے 70 اونٹ دے دیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کفارہ خود ہی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، کس کے مطابق؟ اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا یہ کمارہ زانی، یہ کمارہ زانی، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ سورہ نور میں کتنی سزا ہے جی؟ فجلدو، اس کو مارو کوڑے، کل واحد منہما مئات جلدہ، 100 کوڑے مارنے ہیں اس کو۔ اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ قرآن میں صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے، ساتھ فرمایا جو غیر شادی شدہ ہو اور اس پر زنا ثابت ہو جائے 100 کوڑے بھی لگیں گے، اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا، انہوں کٹ بھی دینا، ضلع بدر، ملک بدر، نکال دو اسے، تاکہ اسے پتا چلے کہ غیر علاقے میں رہنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک پنڈ چو تسی کسی بندے نو کاٹ دو، خبردار تو اس گاؤں میں داخل ہوا، اس کی کوئی زندگی ہے، ساری چودراہٹ، سب کچھ، ساری زمینیں ختم ہو گئی اس کی، 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کرنا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے 100 کوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ 1 سال کا جلا وطن ہونے کا اضافہ کیا ہے کسی میں ہمت وہ انکار کرے؟ کیونکہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آ گیا۔ اب پورے قرآن میں، تورات انجیل میں شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا سنگسار لکھی ہے، قرآن میں یہ حکم نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کر کے حکم کو باقی رکھا۔ احادیث بھری پڑی ہیں کہ شادی شدہ اس پر زنا ثابت ہو جائے کیا سزا ہے؟ سنگسار، اتنا زمین دفن کر کے پتھر مار مار کے مار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے اس عورت سے پوچھو، اگر وہ اقرار کر لے تو پھر اس کو سنگسار کر دو، اگر وہ اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، صحابی نے کیا کہا تھا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا یہ قرآن کی واضح تشریح ہے، واضح تشریح ہے، اور ثابت یہ ہوا کہ کسی مسئلہ کے بارے میں بھی آپ کو قرآن سے مل جائے لے لیں، حدیث سے مل جائے تب بھی لے لیں۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ میں آپ کو اب مسئلے کا حل بھی بتا رہا ہوں، ایویں نہیں راہ چھڑ کے جانا۔ مسئلے دا حل کس طرح کرنا ہے؟ لڑائی ہوگی جی، جھگڑا ہو گیا جی، تیرا فرقہ میرا فرقہ، تیری بات میری بات، میرے پیر صاحب تیرے امام صاحب میرے مولوی، ہے نا روڑا سارا۔ اس کا حل اللہ نے بیان کیا ہے، عقل والا سمجھ والا وہ میرے بھائیوں فوری سمجھ جاتا ہے۔ سنیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اوے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں،
ایمان آڑے ہو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. قرآن آ گیا نا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم پر امیر یا حکمران بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرو. کوئی بھی ہم پر حکمران اگر بن جاتا ہے نا، گورنر ہے، ڈی سی او ہے، اس کی حق والی بات ماننی چاہیے، فرض ہے یہ. ہاں جو قرآن و سنت کے خلاف وہ حکم دے آپ نہ مانیں، لیکن جو صحیح بات وہ بیان کرے گا یہ ماننا اللہ کا حکم ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم پر امیر مقرر کر دیا جائے وہ دی گل مننی ہے، حکومت کی بات ماننی ہے جو معروف ہے. ہاں اگر وہ کہ نماز نہیں پڑھنی تو ہم نہیں مانیں گے، بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. بات سمجھ آئی؟ 3 اطاعتیں آ گئیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. ان دونوں کے ساتھ لفظ اطاعت نازل ہوا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کے ساتھ لفظ اطاعت بھی قرآن میں موجود ہے. امیر کے ساتھ کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امیر کی بھی. یہاں لفظ اطاعت نازل نہیں ہوا، ثابت کیا ہوا؟ امیر کی، حکمران کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ نتھی ہے. اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کی بات کے ساتھ میچ کرے گی تو مانیں گے. چلو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اس سے آگے اللہ نے حال بتا دیا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اردو میں میرے بھائیوں اکثر لفظ عربی کے ہیں، اسی نہ سمجھنا نہیں چاہتے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع، اے تنازع ہو گیا جی فلانے دا، یہ وہی لفظ ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. آگی بات، امیر کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ آپس میں تمہارا جھگڑا ہو گیا جی، اختلاف پیدا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی شے پر، شے کسی چیز پر آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے؟ نہ. کافر کافر کہنا ہے؟ نہ. قتل کرنا ہے؟ نہیں. یہ ایمان والوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہارا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو، بھیج دو، رجوع کرو کس کی طرف؟ اللہ اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کا حل اللہ دے گا، اللہ کے رسول دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اسے، جو وہاں سے فیصلہ آ جائے اس کو مانو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے. یہ ایمان ہے، یہ اسلام کا سادہ سا دین ہے جس کو ہم نے اختلاف کی نظر کر دیا. سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اخوہ قرار دیا، خونی رشتہ دار. کوئی زیادہ ایمان میں ہے، وہ عبادت گزار متقی ہے، کوئی کمزور ایمان والا ہے لیکن ہے تیرا بھائی. تو اس کو حقیر نہیں جانے گا، اس کو برا نہیں جانے گا، بلکہ تو اس کی اصلاح کرے گا. یار تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے عقیدے میں یہ غلطی ہے، تیری سوچ فکر میں یہ غلطی ہے، تیری نماز میں غلطی ہے، اپنی اصلاح کر. جب یہ عمل جاری ہوگا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے بھائیوں آج اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اپنی جگہ پر عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں ان کو اپنی جگہ پر امام بناؤں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جان بوجھ کر مسجد نہیں آتے. یہ مسجدیں آباد کریں، اللہ کی قسم آپ کے پاس نعمت ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ایک ایک قدم پر اجر لیں. 5 نمازوں میں اولادوں کو لے کر آئیں، قرآن پڑھیں بچے یہاں آ کر. یہ مسجدیں اللہ کے گھر آباد کریں. قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں یہ ہیں، لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے بلکہ برباد کریں گے، مسجد میں جا کر راضی نہیں ہوں گے. یہ آپ کے پاس موقع ہے، جب تک سانس جاری ہے میرے بھائیوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے معافی مانگ لو، پہلے گناہ معاف. اچھا
मायूस नहीं होना। लोग कहते हैं यार मैं एडा गुनाहगार हाँ, खताकार हाँ, मैं इतने गुनाह किते, मैनू भी अल्लाह माफ कर देगा। और भाई अल्लाह ताला 100 कतल करने वाले भी माफ कर देता। लेकिन अल्लाह की शर्त है वे कि पक्की तौबा करके आओ। पक्की तौबा दी कितनी शर्तां? 3, ये याद कर लो यार। पहली शर्त, जेड़ा गुनाह कर रहा है उन्होंने छोड़ दे। दूसरी शर्त, आइंदा ना करने का वादा, हूं नहीं करांगा यार। तीसरी शर्त, नदामत, आकड़ना नहीं। अल्लाह के सामने जो अकड़ता है अल्लाह को सख्त नापसंद है ना। नदामत, शर्मिंदगी, रोएगा या अल्लाह मेरे से गलती होगी, मैं बड़ा गुनाहगार, रोए अल्लाह के सामने। आइंदा ना करने का वादा करे। अल्लाह कहता है तू ये तौबा करके तो आ, मैं सिर्फ तेरे गुनाह मुआफ नहीं करूंगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा, मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूंगा। पर किसके गुनाह? जो पक्की तौबा करके आए। और अगर हुकूकुल इबाद का मामला भी है साथ शामिल, तो पहली 3 शर्तें तो होंगी ना। गुनाह छोड़ दे, नदामत, आइंदा ना करने का वादा, और चौथी शर्त शामिल होगी जेड़ा उदी जमीन ते कब्जा किया वापस कर, जेड़ा उदा हक खादा वापस कर, जेड़ा जुल्म किया वापस कर, जेड़ियां उन्होंने गीबतां चुगलियां कीतियां ने माफी मांग जाके उहदे कोल, फिर तौबा कबूल होगी। अगर हुकूकुल इबाद भी ऐड है, अगर अल्लाह के हुकूक हैं, नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, गुनाह हो गए, खताएं हो गई, तो फिर पहली 3 शर्तें पक्की कर ले। नहीं ना नमाज पढ़ी, 20 साल नमाज नहीं पढ़ी, 50 साल नमाज नहीं पढ़ी, आज अहद कर लो या अल्लाह मेरे को गलती हो गई, मेरी कब्र करीब है, कोई पता नहीं मैं किस टाइम मर जा, या अल्लाह आइंदा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे पिछले पूरे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कुरान कहता है हमारे पास बड़ा मौका है मेरे भाइयों, हमारे पास मौका ही मौका है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला बार बार कहता है बच जाओ बच जाओ बच जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, आज भी मौका है, आज भी मौका है, तौबा कर लो, वरना तेरे रिश्तेदार तुझे मट्टी में गिरा देंगे, तेरी बीवी तुझे खुद गिरा कर आएगी, तेरा लिबास उतार लिया जाएगा, तेरी गाड़ियां, तेरी नौकरियां, तेरे चाकरियां, तेरे नौकर, तेरे मुलाजिम, तेरी जमीनें, तेरी जायदादें, बैंक बैलेंस सारे पीछे रह जाएंगे, तुझे मट्टी में दबाकर वो आ जाएंगे, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला सवाए तेरे नेक अमाल के। बच जा, सीधा हो जा, अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें मरने से पहले माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे या अल्लाह, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे या अल्लाह, हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने ये अल्लाह का घर बनाया उनके लिए सदका जारिया बना दे, अपनी बारगाह में से कबूल कर ले, जो जो मेहनत करने वाले हैं उनकी तरफ से ये कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारी औलादों को हम सबको पक्का नमाजी बना दे, ईमान वाला बना दे, इस्लाम वाला बना दे, अल्लाह की राह पे चलने वाला बना दे, हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे। या अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार ख़ताकार हैं, या अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी में
ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی راہ پر قبول فرما لے، ہمیں اپنے دین کی راہ پر قبول فرما لے، ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رسول اللہ کے دین کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اندرونی بیرونی خطرات سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں سازشوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ سرحدوں پر پہرا دینے والے تیرے بندے، یا اللہ تیری راہ میں لڑنے والے ان کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک عزیز کو تادیر قائم رکھ، یا اللہ کفر کی سازشوں کو ناکام کر دے، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما، یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔